اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحریک عباسیہ دعوت سے خلافت تک۔ مامون کی ولی عہدی۔ مامون ایک عجمی کنیز مراجل کے بطن سے تھا۔ امین کو ولی عہد نامزد کرنے کے بعد ہارون کو احساس ہوا کہ امین کے بجائے مامون سلطنت کے جانشین کی حیثیت سے زیادہ موزوں ہے، لیکن ملکہ زبیدہ اور امرائے سلطنت کی وجہ سے جو امین کے حق میں تھے وہ اپنا فیصلہ نہیں بدل سکا اور امین کے بعد مامون کو ولی عہد نامزد کر دیا اور لوگوں سے بیعت لی کہ امین کے بعد مامون تخت خلافت کا مالک ہوگا۔ 186 ہجری میں ہارون نے اپنے تیسرے بیٹے قاسم کو مامون کے بعد ولی عہد نامزد کر کے لوگوں سے بیعت لی کہ مامون کے بعد تخت کا مالک قاسم یعنی متمن ہوگا، لیکن اس کی ولی عہدی کے وقت یہ شرط بھی رکھی کہ اگر قاسم لائق ہوگا اور سلطنت کے امور کے لیے اس میں اہلیت ہوگی تو ولی عہدی برقرار رہے گی اور مامون کا جانشین ہوگا۔ بصورت دیگر مامون کو اختیار ہوگا وہ اس کی جگہ کسی اور کو نامزد کر دے۔ ولی عہدی کے اس سلسلے کے بعد ہارون نے اپنے بیٹوں کو خانہ جنگی سے بچانے کے لیے پوری سلطنت کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ فوج اور خزانہ بھی تقسیم کر کے ایک ایک حصے کا مالک و مختار ان بیٹوں کو بنا دیا اور اس طرح ایک نئی پالیسی اختیار کی۔ تقسیم مندرجہ ذیل طریقے سے تھی۔ عراق، شام اور عرب کے علاقے امین کے حصے میں آئے، خراسان اور ہمدان مامون کے پاس آئے، جزیرہ اور سرحدی علاقوں کو قاسم کو سپرد کر دیا گیا۔ سلطنت کی تقسیم اور ولی عہدی کے سلسلے کے بعد خانہ جنگی خطرات کو کم کرنے کے لیے 186 ہجری میں ہارون نے دستاویزات تیار کرائیں۔ ایک عہد نامہ امین کی طرف سے تھا کہ مامون کے ساتھ ایفائے عہد کروں گا۔ اسی طرح مامون کی طرف سے دوسرا عہد نامہ تیار ہوا کہ امین کے ساتھ ایفائے عہد کروں گا۔ ان دستاویزات پر اکابر علماء، مشاہیر اور اراکین سلطنت کے علاوہ چند بزرگان نے مدینہ اور مکہ کے دستخط ہوئے اور خانہ کعبہ میں آویزاں کر دیا گیا۔ اسی طرح ہارون نے بیٹوں کے درمیان خانہ جنگی خطرات کو مٹانے کے لیے یہ پالیسی اختیار کی، لیکن اس کی یہ پالیسی آگے جا کر انتہائی خطرناک نتائج سامنے لائی۔ یہ پالیسی صرف پدری محبت کا نتیجہ تھی، ورنہ اگر غور کیا جائے تو اس میں کوئی خصوصیت نہ تھی، بلکہ اس کے مضر نتائج کا آثار نمایاں تھے۔ ہارون کے بعد اس کے نتائج ہارون کی سوچ کے برعکس ثابت ہوئے اور اقتدار کے لیے ایک طویل رساکشی شروع ہوئی۔ 193 ہجری میں ہارون خراسان کی ایک مہم کے لیے روانہ ہوا تھا کہ راستے میں بیماری نے زور پکڑا اور طوس کے مقام پر اس کا انتقال ہوا۔ عباسی خلیفہ ہارون کا دوسرا سنہرا دور کہلاتا تھا اور وہ ایک عظیم شہنشاہ کامیاب حکمراں کہلایا جاتا ہے۔ اس کے دور کے بے شمار کارناموں کے تفصیلی ذکر کرنے کے باوجود بھی برامکہ کا تذکرہ کرے بغیر اس کا دور مکمل نہیں ہوتا، کیونکہ علمی سرپرستی، علوم و فنون کی ترقی، تہذیب و تمدن اور ثقافت کا فروغ اور عالیشان تعمیرات اور دیگر کارناموں میں ہارون کے دور میں برامکہ کا حصہ بھی شامل ہے۔ ان کی دلچسپی اور محنت نے ہارون کے دور کو 4 چاند لگا دیے اور وہ سنہرا دور کہلایا۔ دراصل برامکہ خاندان کا عباسی عہد میں وزارت میں اہم نام شمار کیا جاتا ہے۔ برامکہ کا جد اعلیٰ بلخ کے ایک بدھ مندر نوبہار کے متولی کا لقب تھا۔ بلخ جو ایران کا نہایت قدیم اور مقدس شہر تھا، زرتشت کی مقدس آنکھ سب سے پہلے یہیں روشن ہوئی۔ اس شہر کا تقدس اور احترام یہاں کے مندر نوبہار کی وجہ سے تھا۔ برمک اس مندر کے متولی کا لقب تھا اور اس مندر کے متولی ہونے کی بنا پر اس خاندان جو برمک کی مناسبت سے برامکہ ہوا کی انتہائی عزت کی جاتی تھی۔
علم فضل میں کمال اس خاندان کی خصوصیت تھی۔ لفظ برمک کے بارے میں ایک بیان یہ ہے کہ یہ لفظ سنسکرت کا پرمک ہے، لیکن عبدالرزاق کانپوری نے البرامکا میں بیان کیا ہے کہ عربوں نے مندر کے متولی کے لگ برمہگ کو برامکا بنا دیا۔ برامکا خاندان میں سب سے پہلے ان کے شخص فیروز برمکی نے اس وقت اسلام قبول کیا جبکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتوحات ہوئیں اور مسلمان بلخ تک جا پہنچے۔ اس وقت فیروز مندر کا متولی تھا۔ اس نے مسلمانوں سے متاثر ہو کر مدینے آ کر اسلام قبول کر لیا، لیکن ترکستان کے فرمانروا نے اس سے ناراض ہو کر اسے قتل کر دیا۔ پھر ولید کے دور میں فتوحات کے سلسلے میں قتیبہ بن مسلم سپہ سالار نے مندر نوبہار کو بھی فتوحات کے ساتھ برباد کر دیا۔ اس وقت فیروز کا بیٹا جعفر متولی تھا، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ عباسی دور میں برامکا کی خدمات کا سلسلہ جعفر کے بیٹے خالد برمکی سے شروع ہوا۔ اس خاندان میں نوبہار کے تمام متولی برمک کہلائے، جن کی اولادیں یہ ہیں: فیروز برمکی، جعفر برمکی، خالد برمکی۔ برمکی کی پیدائش 60 ہجری میں ہوئی اور بنو امیہ کے سلیمان بن عبد الملک کے عہد خلافت تھا اور عباسی تحریک چل رہی تھی۔ خالد برمکی نے اس وقت اسلام قبول کیا جب ابو مسلم خراسانی اس تحریک میں شامل ہو چکا تھا اور دعوت عباسیہ کو جگہ جگہ پھیلا رہا تھا۔ اسی زمانے میں خالد برمکی نے اسلام قبول کر کے ابو مسلم خراسانی کے ساتھ عباسی تحریک کے ذریعے عباسیوں کی خدمت کا آغاز کیا تھا۔ خالد برمکی علم فضل اور تمام صفات کا مالک تھا۔ یحییٰ برمکی خالد کا بیٹا تھا اور 160 ہجری میں پیدائش ہوئی۔ اس وقت اموی خلیفہ ہشام بن عبد الملک برسر اقتدار تھا۔ یحییٰ بھی اپنے باپ کی طرح تمام اوصاف کا مالک تھا اور خاندانی ذہانت اور تربیت کا اثر تھا کہ تمام علوم پر حاوی ہو گیا۔ یحییٰ کی خدمات کا آغاز ابو جعفر المنصور کے دور سے ہوا۔ اس نے جس وقت خالد کو موصل کی گورنری عطا کی تھی، اس وقت یحییٰ کی قابلیت و ذہانت کو دیکھتے ہوئے اسے آذربائیجان کا گورنر مقرر کر دیا تھا۔ مہدی کے عہد میں ہارون کا تعلق مقرر ہوا اور مہدی نے ہارون کو آذربائیجان اور آرمینیا کے علاقوں کا انتظام سپرد کیا تو یحییٰ کو اس کا کاتب اور رسائل مقرر کیا۔ ہادی کے دور میں اس سے مشکلات اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ ہادی نے ہارون کے ولی عہدی منسوخ کرنے کا ارادہ کیا تو یحییٰ برمکی آڑے آ گیا، جس سے ہادی اسے ناراض ہو گیا۔ ہادی کے انتقال کے بعد ہارون کا یہ دور یحییٰ کی ترقیوں کا بھرپور دور تھا۔ ہارون کی اتالیق ہونے کی حیثیت سے ہارون اس کی بہت عزت کرتا تھا اور اسے باپ کا درجہ دیتا تھا۔ یحییٰ برمکی کے بعد عباسی عہد میں خاندان برامکا میں تیسرا نام فضل برمکی کا ہے، جن کی خدمات عباسیوں کو حاصل ہوئی۔ فضل یحییٰ برمکی کا بیٹا تھا اور اس کی پیدائش 148 ہجری میں ہوئی، جو ابو جعفر منصور کے عہد حکومت تھا اور ہارون کا دور شریک بھائی تھا، اس لیے عمر میں یکسانیت کی بنیاد پر دونوں ایک دوسرے کے بڑے قریب تھے۔ فضل کی پرورش قصر خلافت میں ہوئی اور جن لوگوں سے ہارون نے تعلیم و تربیت حاصل کی تھی، انہی لوگوں سے فضل نے بھی حاصل کی تھی۔ تعلیم و تربیت اور خاندانی ذہانت کا اثر فضل پر بھی پڑا اور ہارون اسے بھائی کہہ کر پکارتا تھا اور وہی درجہ دیتا تھا۔ جعفر برمکی عہد ہارونی میں برمکا خاندان کا ایک اور اہم نام ہے۔ یہ بھی یحییٰ برمکی کا بیٹا تھا اور 150 ہجری سے 151 ہجری میں پیدائش ہوئی۔ ابو جعفر المنصور کا عہدہ تھا۔ اپنے باپ، دادا اور بھائی کی طرح یہ بھی فہم و فراست، عقل و علم
وہ فضل سے لبریز تھا۔ اس کی تربیت و تعلیم بھی بڑے بڑے علماء کے ذریعے سے ہوئی تھی۔ اس زمانے کے تمام علوم سے واقفیت ہی نہیں، ان پر عبور بھی حاصل تھا۔ ہارون کو یحییٰ اور فضل کی طرح اس سے بھی بڑی محبت تھی، بلکہ ہارون کا خاص دوست تھا۔ اکثر دونوں ایک ساتھ رقص و سرور کی محفلوں میں بیٹھتے، ایک ہی قسم کا لباس زیبتن کرتے اور ایک ساتھ سیر کو نکلتے۔ سب سے پہلے اسے مصر کا حاکم بنایا گیا اور اس کی خدمات شروع ہوئی۔ کچھ عرصے کے بعد اسے مصر سے واپس بلا کر ہارون نے اسے صوبہ مغرب کی حکومت دی اور 180 ہجری میں ہونے والی مصری و یمنی قبائل کی بغاوت جو شام میں ہوئی تھی، اس کو فروغ کرنے کی ذمہ داری ہارون نے جعفر پر ڈالی اور کامیابی کے بعد خراسان کا گورنر مقرر کر دیا۔ اس کے بعد باڈی گارڈ کا افسر مقرر ہو کر خدمات انجام دی اور تھوڑے دنوں کے بعد ہارون کے دوسرے بیٹے شہزادہ محمد یعنی مامون کا اتالیق مقرر ہوا اور ایک اتالیق کی حیثیت مامون میں اپنی تمام صلاحیتوں اور خوبیوں کا عکس نمود دیا۔ 180 میں ہارون نے جعفر کو وزارت کے عہدے پر فائز کرنے کی خواہش کا اظہار کیا اور اپنے خاص شخص یحییٰ بن سلیمان کو حکم دیا کہ اس خواہش کا اظہار یحییٰ برمکی سے ایسے الفاظ میں کرو کہ اسے اور فضل اور کوئی تکلیف نہ ہو۔ کاتب نے یہی لکھا، امیر المومنین کی خواہش ہے کہ خلافت کی انگوٹھی دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ میں منتقل کر دی جائے۔ یحییٰ نے ہارون کی اس خواہش کے اشارے کو سمجھتے ہوئے وزارت کا عہدہ فضل سے جعفر کو منتقل کر دیا اور جعفر نے وزیر کی حیثیت سے سلطنت کے تمام امور پر خدمات کے ساتھ ساتھ خلیفہ کا بے پناہ اعتماد اور اعتبار بھی حاصل کر لیا۔ برمکی کے ذریعے سے خاندان کی خدمات اور عروج عباسیوں کے عہد خلافت میں شروع ہوا اور ایک وقت ایسا آیا کہ ہارونی عہد میں یحییٰ برمکی، فضل اور جعفر برمکی ہی تمام اقتدار پر حاوی ہو گئے۔ یحییٰ کے برمکی کے 9 بیٹے تھے، جن میں سے فضل اور جعفر کے بعد موسیٰ اور محمد اور ابراہیم، یہ 3 بیٹے بھی عباسی عہد میں مختلف عہدوں پر فائز تو رہے، لیکن ان تینوں میں سے کوئی بھی شہرت کا حامل نہ ہو سکا۔ بہرحال ان تینوں نے عباسی خدمات میں حصہ لیا۔ شخصی حکومتوں میں یہ ہوتا چلا آ رہا تھا کہ عروج کے بعد زوال آتا ہے، اور شخصی حکومتوں کی دیگر باتوں کے ساتھ ساتھ ایک بڑی خامی یہ دیکھنے میں آتی ہے کہ کوئی ایک فرد بھی کسی حکمراں کی نظروں میں ناپسند ہو جاتا ہے تو وہ راستے سے ہٹا دیا جاتا، یا تو قتل کر دیا جاتا ہے، یا قیدی بنا دیا جاتا، یا کسی اور تباہی کا شکار ہوتا۔ گویا ان حکومتوں میں بھی کسی فرد یا خاندان کا عروج و زوال حکمران کی پسند و ناپسند پر منحصر ہوتا ہے۔ اگر حکمراں کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کا عروج بلندیوں پر پہنچا دیتا اور ہر چیز کا مالک بنا دیتا، اور اگر اس کی نظر عنایت اس پر نہیں رہتی اور اس کی وفاداریوں پر شبہ ہو جاتا یا کچھ ذاتی اختلافات آڑے آ جاتے تو زوال پذیر کر دیا جاتا۔ عباسی دور میں ابو مسلم خراسانی، عبداللہ بن علی، ابو سلمہ اور یعقوب جیسی شخصیتیں ان حکمرانوں کے ذرا سے اشارے پر راستے سے ہٹا دی گئی۔ اسی طرح برامکا خاندان بھی اپنے عروج کی انتہائی حدود کو چھونے کے بعد ہارون کے عتاب کا نشانہ بن گیا اور زوال پذیر ہوا۔ برامکا خاندان نے تقریباً 70 برس تک وزارت کی حیثیت سے کئی برس تک دیگر عہدوں پر فائز رہ کر عباسیوں کی خدمات کی، لیکن ہارون کے ہاتھوں ان کی تباہی کا منظر تاریخ کی ایک انتہائی اہم مثال ہے۔ اس سے قبل بیان کیا جا چکا ہے، ہارون یحییٰ برمکی کا سب سے زیادہ ادب کرتا تھا، لیکن جب اشتعال بڑھا تو یحییٰ کی ہر بات پر اعتراض ہونے لگا۔ ایک واقعے سے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یحییٰ کا دستور تھا کہ وہ بلا اجازت ہارون کے پاس چلا جاتا تھا۔ ہارون کی نظر میں بے انتہا احترام کی وجہ سے کسی اطلاع کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ایک دفعہ ہارون برمکا سے بدظن ہوا تو حسب معمول یحییٰ اس کے پاس آیا اور سلام کیا۔ ہارون نے سلام کا جواب دینے کے بعد
حکیم بختشیوہ سے جو اس کے پاس بیٹھا تھا کہا، تمہارے مکان میں تمہاری اجازت کے بغیر کوئی شخص آ جائے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ حکیم نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی اس طرح میرے پاس آئے گا؟ پھر ہارون یحییٰ سے مخاطب ہوا کہ بلا اجازت کیوں آئے ہو؟ یحییٰ نے جواب دیا کہ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن اب مجھے احساس ہو چکا ہے کہ میرا درجہ پہلے کی طرح نہیں رہا۔ اس کے بعد ہارون نے حکم دیا کہ جس طرح یحییٰ کی تعظیم پہلے کی جاتی تھی اب بھی اس کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد ہی اس خاندان کی تباہی کا زوال کا دور شروع ہو گیا اور کچھ ہی عرصے بعد یحییٰ کی حیثیت 2 کوڑی کی رہ گئی۔ وہ یحییٰ جس کو ہارون باپ کہتا تھا، جس کے اشارے سے تمام انتظامی و مالیاتی امور انجام پاتے تھے، اب ایک عام شخص سے بھی کمتر ہو گیا۔ آخرکار ہارون نے اسے قید کر دیا۔ 186 ہجری میں ہارون نے جعفر کے ساتھ حج کیا، جو ان کے آخری حج تھا۔ راستے میں واپسی کے وقت ہارون حرہ کے مقام پر قیام کے بعد کشتیوں کے ذریعے ایک ویران جگہ پہنچے۔ جعفر بھی ہمراہ تھا اور اس کا خیمہ ہارون کے خیمے کے قریب ہی نصب کیا گیا تھا۔ اس مقام پر قیام کے دوران ایک دن ہارون نے اپنے جلاد کو بلا کر جعفر کے قتل کا حکم دیا۔ جلاد جعفر کے پاس گیا اور اس نے کہا مجھے خلیفہ نے تمہارے قتل کا حکم دیا ہے۔ جعفر کو یقین نہ آیا۔ اس نے جلاد سے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہو سکتا، تو جلاد نے کہا، آپ خود آ کر اس کا یقین کر لیں، اور اس کو لے کر جلاد ہارون کے خیمے میں گیا۔ جعفر خیمے کے باہر کھڑا رہا۔ جلاد نے ہارون سے کہا، میں نے جعفر کو قتل کر کے آپ کے حکم کی تعمیل کی ہے۔ ہارون نے دوسرا حکم یہ دیا کہ اس کا سر میرے سامنے پیش کرو۔ اب جعفر کو یقین ہو گیا اور اپنے خیمے میں واپس آیا اور جلاد سے مہلت مانگی، لیکن اس نے نہیں دی۔ جعفر کے لیے اب کوئی راستہ نہ تھا۔ اس نے وصیت کی کہ میرے جتنے لونڈی اور غلام ہیں آزاد کر دیے جائیں اور میرا مال مسکینوں کے لیے وقف کر دیا جائے۔ لوگوں کے قرض معاف ہیں۔ اس کے بعد جلاد نے ہارون کے حکم کی تعمیل کر کے اس کا سر پیش کر دیا۔ جعفر کو ہارون اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہترین نعمت خیال کرتا تھا۔ جعفر جس کے ساتھ ہارون کا ہر لمحہ گزرتا تھا، جعفر جس کی قابلیت پر وہ ناز کرتا تھا، اس کو بدگمانی کی بنا پر قتل کر دیا، لیکن اس کے ساتھ ہی ہارون کی خوشیوں و مسرتوں کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ برامکا کے عروج ان کی شاندار خدمات اور زوال کی داستان جاننے کے بعد ذہنوں میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ آخر عظیم خاندان کی اتنی شاندار خدمت اور اتنے عروج کے بعد زوال کیوں آیا؟ اس کے لیے پہلوؤں پر غور کرتے ہیں تو کئی اسباب و محرکات نظر آتے ہیں۔ برامکا کے زوال کا ایک سبب ان کا دشمن فضل بن ربیعہ تھا، جو ان سے دشمنی کی بنا پر ہر وقت ہارون کے کان بھرتا رہتا تھا، اور ہارون اس کی سازش سے آہستہ آہستہ متاثر ہوتا چلا گیا اور ان سے بدظن ہو گیا۔ فضل بن ربیعہ چونکہ انتہائی بد شخص تھا، اس لیے وہ برامکا کے عروج سے حسد کرتا تھا، جس نے ہارون کو ان کے خلاف اکسانا شروع کر دیا۔ برامکا کا دوسرا بڑا دشمن محمد بن لیث تھا۔ اس نے بھی برامکا کی حد سے بڑھے ہوئے عروج کو دیکھ کر حسد کیا اور ہارون کو ان سے بدظن کرنے کے لیے ایک نئی چال چلی اور اسے ایک خط لکھا کہ امیر المومنین، قیامت کے دن تو خدا کو کیا جواب دے گا؟ تو نے یحییٰ اور اس کی اولاد کو مسلمانوں پر حاکم مقرر کر دیا، اور جو مسلمانوں کا تھا وہ زندیقوں کے سپرد کیا ہے۔ برامکا چونکہ علوم و فلسفے کا دلدار تھا، اس لیے کئی لوگوں میں ان کے بارے میں غلط فہمی پیدا ہو گئی اور وہ لا مذہب یا ملحد ہیں، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ برامکا اسلام قبول کرنے کے بعد مذہب کے بڑے پابند تھے۔ کچھ لوگوں کی دشمنی اور کچھ غلط فہمی سے محمد بن لیث نے فائدہ اٹھا کر ہارون کو ان سے بدظن کر دیا اور ان کی آزاد خیالی کو بے دینی قرار دے کر ہارون کو خوف خدا یاد دلایا، اور اس کا یہ طریقہ کار گر ثابت ہوا۔ محمد الامین 193 ہجری تا 198
امین جو کہ ملکہ زبیدہ کے بطن سے تھا، ہارون کے زمانے سے ہی ولی عہد نامزد کیا جا چکا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے ولی عہد مامون اور پھر قاسم مقرر ہوئے تھے۔ امین و مامون دونوں کے لیے ایک دوسرے کی اطاعت و سیادت تسلیم کرنے کا عہد نامہ بھی تیار ہوا تھا۔ ہارون کے انتقال کے بعد امین اسی وقت بغداد میں تھا اور اس کا بھائی صالح ہارون کے ساتھ تھا۔ ہارون کے انتقال کے اگلے دن 193 ہجری میں تمام لشکر اور دیگر ہمراہیوں سے اپنے بھائی امین کے لیے خلافت کی بیعت لی اور بغداد میں اس کی اطلاع بھجوائی۔ امین کو ہارون کے انتقال کے اور صالح کے اس کے لیے بیعت لینے کا حال معلوم ہوا تو اس کے ساتھ ہی صالح کی طرف سے خاتم خلافت اور مبارکباد کا خط موصول ہوا تو امین نے جامع مسجد میں جا کر لوگوں سے خطاب کیا اور تمام اطلاعات باہم پہنچا کر اپنی خلافت کی بیعت لی۔ اس طرح 193 ہجری میں امین کی خلافت کا آغاز ہوا۔ ہارون کا انتقال چونکہ خراسان کے مہم کے دوران مقام طوس میں ہوا تھا، اس نے انتقال سے قبل وصیت کی تھی کہ میرے ہمراہ جتنا خزانہ اور فوج ہے وہ میرے بعد خراسان میں مامون کے پاس بھیج دیا جائے، اس لیے کہ خراسان کے علاقے مامون کی تحویل میں دیے گئے تھے۔ اسی طرح فوج و خزانے کی تقسیم بھی ہارون کے دور میں ہو چکی تھی، لیکن ہارون کے انتقال کی خبر پاتے ہی امین نے اس وصیت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس کی تمام فوج اور خزانے کو بغداد لانے کا حکم دیا۔ رافع بن لیث نے ہارون کے زمانے میں بغاوت کی تھی، لیکن اسی دوران ہارون کا انتقال ہو گیا اور اس موقع سے رافع نے فائدہ اٹھا کر بغاوت تیز کر دی اور بلخ، بخارا اور دیگر علاقوں کی غیر مسلم اقوام کو اپنے ساتھ ملایا، اور ہارون نے ہرثمہ بن عین کو اس پر مامور کیا تھا۔ ہارون کی وفات کے بعد بھی ہرثمہ اس سے جنگ میں مصروف رہا اور شکست دی، جس پر رافع نے ترکوں کے پاس پناہ لی اور ان کے لشکر لے کر ہرثمہ کے مقابلے پر آیا اور ہرثمہ کے ساتھ طاہرین حسین بھی تھا۔ اس بار بھی رافع کو ناکامی ہوئی، جس کے بعد اس کی ترکوں سے ناچاکی ہوئی اور اس نے مامون سے امان طلب کی۔ مامون نے اسے امان دے دی اور وہ مروہ چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد ہرثمہ بھی طاہر کے پاس پہنچ گیا۔ امین نے مامون کو دربار خلافت بغداد میں حاضر ہونے کا حکم دیا، لیکن مامون چونکہ اب امین کی باتوں کو سمجھ چکا تھا اور جوابی کارروائی کا سلسلہ شروع کر چکا تھا، اس لیے اس نے بغداد حاضر ہونے کی بجائے صریحاً انکار کر دیا۔ اس طرح دونوں بھائیوں کے درمیان اختلافات بڑھتے رہے اور دونوں کی طرف سے گویا یہ اعلان جنگ تھا۔ آئندہ کے حالات اب بالکل واضح ہو چکے تھے۔ فضل بن ربیع کو مامون کی طاقت اور آئندہ کے حالات کا علم تھا۔ اس نے حفاظتی تدابیر شروع کر دیں اور اپنا ایک درباری جاسوس کے طور پر خراسان بھیج دیا، جس کا علم مامون کو نہ تھا۔ اس بار بھی مامون نے اس کے دونوں احکامات ماننے سے انکار کر دیے اور اس کے ساتھ ہی سرحدوں کی ناکہ بندی کر کے جاسوسی کے ذرائع بھی بند کر کے اپنی طاقت اور ذہانت کو مزید واضح کر دیا۔ اس انکار پر امین نے مامون کا نام ولی عہدی سے خارج کر دیا اور اپنے بیٹے موسیٰ کو ولی عہدی کے نام کے لیے نامزد کر دیا۔ تمام ملک میں مامون کے بجائے موسیٰ کا نام خطبے میں پڑھنے کا احکامات جاری کر دیے۔ مامون کے لیے امین سے جنگ کے سوا کوئی چارہ نہ رہا۔ اس نے فضل بن سہیل کو فوج کا اپنا ہمنوا بنانے اور اس کے انتظامات کے لیے روانہ کیا۔ فضل بن سہیل نے انعامات، وظائف و دیگر اسباب و غلہ کی تقسیم کی اور تمام آزمودہ سپاہیوں کو اپنے پاس جمع کر کے جنگ کی تمام تیاری مکمل کی اور خراسان سے مغرب جانے والے تمام راستوں کی ناکہ بندی کر دی، تاکہ وہاں کی کوئی خبر دارالخلافت میں نہ پہنچے پائے اور نہ ہی دربار خلافت کی کوئی خبر خراسان میں پہنچے۔ 195 ہجری میں امین نے مامون کی جانب سے تیاریوں کا حال سن کر اپنے مشہور جنرل علی بن عیسیٰ کو 50,000 کے لشکر جرار کے ساتھ مامون کی سرکوبی کے لیے خراسان بھیجا۔ امین کی ماں زبیدہ نے علی کو مامون کی گرفتاری کا حکم دیا
اور علی امین و ملکہ کی پرزور حمایت کے ساتھ انتہائی شان سے مامون کے مقابلے کے لیے روانہ ہوا۔ مامون کو لشکر کی روانگی کا علم ہوا تو اس نے بھی ایک انتہائی طاقتور شخص طاہر بن حسین کو مخالف فوج سے مقابلے پر مامور کیا۔ طاہر نے مقام ریگ پر قیام کیا اور ہر جانب اپنے جاسوس مقرر کر کے مخالفین کی حرکات و سکنات سے باخبر ہونے کی کوشش میں مصروف ہو گیا۔ طاہر بن حسین نے اپنی تقریر کے ذریعے جوش دلایا اور مخالف فوج کے قلب پر اس زور سے حملہ کیا کہ پہلے ہی حملے میں مخالفین کو شکست ہوئی اور علی کے ساتھی بھاگنے لگے۔ علی نے ان کو واپس بلانے کی کوشش کی لیکن وہ طاہر کے کسی ساتھی کے تیر کا نشانہ بنا، تیر گلے میں لگا اور وہ وہیں ختم ہو گیا۔ علی کا سر اتار کر طاہر کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ اس فتح کا حال فضل بن سہیل کے توسط سے مامون تک پہنچا دیا گیا۔ دوسرا مقابلہ بغدادی فوج کی شکست اور علی کے قتل سے فضل بن ربیع بڑا خوف زدہ ہوا۔ امین کو اس کی خبر ہوئی تو عبد الرحمن بن جبلہ کو مقابلے کے لیے روانہ کیا اور ساتھ ہی فتح کی صورت میں انعامات و گورنری کا وعدہ کیا۔ عبد الرحمن نے ہمدان پہنچ کر قلعہ بندی کر لی۔ اس کے ہمدان پہنچتے ہی طاہر نے بھی ادھر کا رخ کیا اور یہاں پہنچ کر فریقین کا مقابلہ ہوا اور طاہر نے پہلے کی طرح اب بھی عبد الرحمن کو شکست دی اور ہمدان کا محاصرہ کر لیا، جس سے اہل شہر گھبرا گئے۔ اہل شہر کے ساتھ چھوڑنے کے خوف سے عبد الرحمن نے امان طلب کر لی اور امان ملنے کے بعد ہمدان سے نکل گیا۔ پھر وہ کافی عرصے تک ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے بعد اچانک ایک دن طاہر کی فوج پر حملہ آور ہوا، لیکن طاہر کی فوج نے اس کے باوجود بھی اچانک حملے کا بھرپور جواب دیا اور شکست دے کے عبد الرحمن کو مار کر باقی سپاہیوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ پچھلی شکستوں کے بعد بھی امین نے تیسری بار پھر عبداللہ بن قحطبہ کو مامون کی فوجوں کے مقابلے میں روانہ کر دیا۔ اس مرتبہ طاہر نے ایک نیا طریقہ مخالف فوج کے لیے تیار کیا کہ جاسوسوں کے ذریعے یہ افواہ پھیلا دی کہ تم لوگ بغدادی فوج کے سپاہی یہاں پر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہوں اور بغداد میں تنخواہیں تقسیم ہو رہی ہیں۔ یہ طریقہ کار ثابت ہوا اور فوج نے بغداد جانے پر اصرار کیا۔ اسی کشمکش میں جاسوسوں نے دونوں فریقین کو جنگ پر مجبور کر دیا، لیکن اس تیسرے مقابلے میں بھی امین کی فوجوں کو شکست ہوئی اور امین کی فوجوں کی شکست کے بعد مامون نے طاہر کو اونس کی طرف جانے پر مجبور کیا۔ طاہر نے باقاعدہ طور پر بغداد کی ناکہ بندی کر لی اور 198 ہجری میں امین کا محل کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرے میں انتہائی شدت اختیار کی۔ امین کو اپنی شکست اور اپنے ساتھ ہونے والی سلوک کا اندازہ تھا، اس لیے کچھ لوگوں سے مشورے سے فرار ہونے کا منصوبہ بنایا۔ اس کے لیے حرثمہ بن عین سے امان طلب کر کے اس کا تعاون حاصل کیا۔ حرثمہ نے کشتیوں کے ذریعے سے اس کا فرار کا انتظام کر دیا، جس کا طاہر اور اس کے ساتھیوں کو علم ہو گیا اور اس کے فرار ہونے سے قبل اس کے قتل کا منصوبہ تیار کیا گیا۔ جیسے ہی امین کشتی میں سوار ہوا، طاہر کے آدمیوں نے حملہ کر کے کشتیاں ڈبو دیں۔ امین دریا میں گرا لیکن نکال لیا گیا اور طاہر کے آدمیوں نے اس کو بے دردی سے قتل کر کے اس کا سر فتح کی خوشخبری کے ساتھ مامون کے پاس بھیج دیا۔ امین و مامون کی اقتدار کی 5 سالہ کشمکش امین کے قتل پر ختم ہوئی اور دونوں بھائیوں کی اس جنگ کے کئی اسباب تھے۔ مامون الرشید عبداللہ 198 ہجری تا 218 ہجری۔ امین قتل کے وقت مامون خراسان کے مرکزی مقام مرو میں تھا۔ طاہر بن حسین نے اس کی خلافت کی بیعت لی اور اس کا نام کا خطبہ پڑھا اور اس طرح مامون کی خلافت کا آغاز ہوا۔ مامون ایک باصلاحیت حکمران تھا۔ اس کے عہد عباسی خلافت کا سنہرا دور ہے۔ دراصل اس کی خلافت کو بار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور 198 ہجری میں اس کی خلافت کے آغاز سے 204 میں بغداد آنے تک، کیونکہ یہ ابتدائی دور اس نے مرو میں ہی قیام پذیر رہ کر گزارا۔
اور بغداد کے انتظامات طاہر بن حسین اور فضل بن سہیل کے پاس رہے۔ دوسرا دور 204 میں بغداد آنے کے بعد سے اس کی وفات 218 تک ہے، اور یہی دوسرا دور ہے کہ اس کی حقیقی خلافت کے دور ہے، جو کارناموں کے اعتبار سے سنہرا دور ہے۔ خلافت کے اس پہلے دور میں اس کو ہر طرح کی بغاوتوں کا سامنا کرنا پڑا، اور بغداد میں طاہر بن حسین اور فضل بن سہیل کی منمانی نے مرکز خلافت کے حالات انتہائی خراب کر دیے، جن سے مامون کو بے خبر رکھا گیا۔ نصر بن بنو عقیل کے نواح حلب میں رہتا تھا اور امین کا حامی و مامون کا مخالف تھا، کیونکہ وہ ایک عرب سردار تھا اور امین بھی ہاشمی اور نسل تھا۔ نصر امین کو پسند کرتا تھا اور اہل عجم کی بڑی مدد کی تھی، اس لیے امین کے قتل کے بعد اس نے عربی و عجمی تضاد کے پیش نظر حلب میں مامون کے خلاف بغاوت کر دی، اور بہت سے عربوں نے اس بغاوت میں اس کا ساتھ دیا، اور نصر نے سامان جنگ درست کر کے فرات کو مشرقی عراق کی جانب سے عبور کیا اور حران پہنچ کر محاصرہ کر لیا۔ اسی عرصے میں چند لوگوں نے نصر سے مل کر آل علی میں سے کسی کی بیعت کرنے کی درخواست کی، لیکن نصر اس پر راضی نہ ہوا اور کہا میرا میلان تو بنو عباس کی طرف ہے، مگر ان سے میں اس لیے مخالفت رکھتا ہوں کہ انہوں نے اہل عجم کو اہل عرب پر فوقیت دی۔ اس بغاوت کا حال سن کر طاہر خود ایک فوج لے کر رقہ کے مقام پر پہنچا اور اسے خط لکھا کہ مامون کی اطاعت کر کے باغیانہ رویش کو چھوڑ دے، لیکن نصر نے اس خط کا جواب نہیں دیا۔ نصرہ اور شاہی فوجوں کا مقابلہ قیسم کے قریب ہوا، لیکن نصران پر حاوی رہا۔ مسلسل 11 سال تک اس کی بغاوت جاری رہی۔ آخرکار 209 ہجری میں طاہر کے بڑے لڑکے عبداللہ نے اس پر قابو پا لیا۔ خلافت کے ابتدائی دور میں مامون کا رجحان علیویوں کی طرف تھا۔ اسی کا اثر تھا کہ 201 ہجری میں مامون نے علی بن موسیٰ رضا کو اپنا ولی عہد بنا کر تمام ممالک میں اس کا اعلان کر دیا، اور عباسیوں کا مخصوص سیاہ لباس ترک کر کے علیویوں کا مخصوص سبز لباس اختیار کرنے کا حکم عام جاری کیا، اور فوج اور بنی ہاشم سے علی بن موسیٰ کی بیعت لینے کا حکم دیا، اور امام علی رضا کو الرضا من آل محمد کا ان کو لقب دیا گیا۔ جس وقت اہل بغداد کو یہ معلوم ہوا کہ خلیفہ مامون نے علی بن موسیٰ کو ولی عہدی کی بیعت لی ہے اور الرضا من آل محمد کا لقب مرحمت فرما کر لشکریوں کو سیاہ وردی پہننے کی ممانعت کر کے سبز وردی پہنائی ہے، اور تمام ممالک میں یہ فرمان جاری ہوا ہے، تو اس وقت بعض نے اس حکم کی تعمیل کی اور بعض نے صاف انکار کر دیا کہ ایسا کرنے سے بنو عباس سے حکومت و خلافت آل علی میں منتقل ہو جائے گی۔ اس مخالفت میں برہمی کے بانی منصور و ابراہیم بن مہدی تھے۔ ان لوگوں نے بھی حسن بن سہیل کی ایک چال سمجھا جو محبان اہل بیت میں سے تھا۔ بنی عباس میں اس سے بڑی برہمی پیدا ہوئی۔ انہوں نے مامون کی بیعت توڑ کر اپنے خاندان میں سے کسی کو خلیفہ بنانے کا ارادہ کیا، اور جب بغداد میں خلیفہ کے اس حکم پر عمل کیا جانے لگا تو عباسیوں نے اعلان کیا کہ وہ مامون کی بیعت فسخ کر کے ابراہیم بن مہدی کی بیعت کر چکے ہیں، اور ایک شخص کو مسجد میں یہ اعلان کرنے کے لیے مقرر کیا۔ اس طرح جمعے کے دن عباسیوں نے مامون کی بیعت فسخ کرنے کا اعلان کر دیا، اور 202 ہجری میں اہل بغداد نے بھی ابراہیم کی بیعت کر کے اس کو المبارک کا لقب دیا، اور جمعے کے دن بنی ہاشم اور افسران فوج نے بھی درجہ بدرجہ بیعت کر لی، اور ابراہیم نے بغداد میں اپنے حکم اور مقرر کر کے کوفہ و گرد و نواح پر قبضہ کر لیا اور فوجوں کو مدائن روانہ کیا۔
مامون کو حقیقت کا علم ہوا کہ آئندہ آنے والے نتائج کا بھی اسے احساس ہوا، اور اس خیال کے آتے ہی کہ اگر اس کا تدارک فوری نہ کیا گیا تو تمام حکومت ہاتھ سے نکل جائے گی، چنانچہ مامون غسان بن عباد کو خراسان میں نائب مقرر کر کے بغداد کی طرف روانہ ہوا۔ مامون کی خراسان سے روانگی کی اطلاع جب فضل کو ہوئی تو اس نے ان تمام لوگوں پر جنہوں نے اس واقعے کی اطلاع مامون کو دی تھی سختیاں شروع کر دیں، لیکن اب تو خلیفہ حالات سے باخبر ہو چکا تھا اور اس کے تدارک کے لیے چل پڑا تھا۔ اب کسی قسم کی سختیاں اس کا رخ خراسان کی طرف نہیں موڑ سکتی تھیں، لیکن ان سختیوں کا انجام خود فضل کے لیے اچھا ثابت نہ ہوا، کیونکہ مامون ابھی مروز سے خمس تک پہنچا تھا کہ چند آدمیوں نے فضل پر اس وقت حملہ کر کے اسے قتل کیا جب وہ حمام میں تھا۔ خلیفہ مامون کو اس کا علم ہوا تو اس نے اعلان کیا کہ جو شخص فضل کے قاتلوں کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو 10,000 انعام دیا جائے گا۔ چنانچہ عباس بن حشیم و جنواری نے قاتلوں کو حاضر کیا اور قاتلوں نے بیان دیا کہ آپ نے ہی ہمیں اس قتل پر مامور کیا تھا، لیکن مامون نے ان سب کے قتل کا حکم دیا اور ان کے سروں کو حسن بن سہیل کے پاس بھیج کر عراق کی جانب روانہ کیا۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مامون پر فضل بن سہیل کا کتنا اثر تھا۔ وہ اس کی کسی بات کو غلط نہیں سمجھتا تھا۔ بغداد کے حالات معلوم ہونے کے بعد وہ بغداد کے حالات درست کرنے آیا تھا، نہ کہ فضل کو سزا دینے یا پھر اس میں مامون کی کسی سیاسی پالیسی کو دخل دار۔ 2 ہجری میں مدائن کے سفر کے دوران مامون نے اپنی بیٹی کا عقد علی رضا سے کر دیا، لیکن جس وقت خلیفہ مقام طوس پر پہنچا ولی عہد اور داماد امام علی رضا کا انتقال ہوا، اور 202 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اور ان کے انتقال کے متعلق روایت ہے کہ انگور کھا لینے سے انتقال کیا جن میں زہر ملایا گیا تھا۔ زہر کس نے ملایا تھا اس کے لیے کوئی نام نہیں لیا جاتا۔ مامون جس دن خراسان سے بغداد روانہ ہوا تھا اسی دن سے ابراہیم کے حامی ان کا ساتھ چھوڑنے لگے تھے۔ امام علی رضا کی موت کے بعد جب مخالفت کا اصل سبب جاتا رہا تو ان کے بہت سے حامی ان سے علیحدہ ہو گئے، اور 203 ہجری میں ان کا سب سے بڑا حامی عیسیٰ بن محمد ابی خالد بھی خفیہ طور پر ان کے خلاف ہو گیا اور انہیں گرفتار کرا دینے کی سازش کی۔ ابراہیم بار بار جنگ کرنے کا حکم دیتے تھے، لیکن وہ کسی نہ کسی بہانے سے ٹال دیتا تھا۔ عیسیٰ کے بھائی ہارون نے، جو عیسیٰ کے خلاف تھا، ابراہیم کو اس سازش کی اطلاع کی، اور انہوں نے عیسیٰ کو بلا کر کوڑوں سے پٹوایا اور اس کے ساتھ سمیت اسے قید کر دیا، لیکن ان میں سے بعض آدمی بغداد سے نکل گئے اور حمید کو بغداد کے حوالے کرنے کے لیے بھیجا، اس لیے بغداد میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ مامون کا دوسرا دور، یہ دور 204 ہجری میں مامون کے بعد بغداد آنے کے بعد شروع ہوا۔ یہاں آنے کے بعد سلطنت کے تمام معاملات پر اسے پورا اختیار حاصل ہو گیا تھا۔ تمام شورشیں بغاوتیں ختم ہو گئی تھیں۔ مامون نے بغداد کو پھر سے مرکز حیثیت دی اور انتظام سلطنت کی طرف توجہ دی۔ فضل بن سہیل کی جگہ ابن ابی خالد کو اپنا وزیر بنایا اور تمام اعمال کو تبدیل کیا اور اپنی توجہ علمی و تمدنی سرگرمیوں کی طرف مبذول کی۔ طاہر بن حسن مامون کا ممتاز جرنیل تھا۔ اس نے مامون کو حکومت دلانے میں بڑا کردار انجام دیا تھا۔ یہ ابتدا میں ایک غلام زادہ تھا، اپنی خودداد ذہانت اور شجاعت و بہادری سے ترقی کرتے کرتے سپہ سالار کے عہدے پر پہنچا۔ اس کی بے پناہ صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے مامون نے اسے امین کے مقابلے پر مامور کیا، اور طاہر نے امین کی فوجوں کو پے در پہ شکستیں دیتے ہوئے امین کے قتل پر اس جنگ کو اختتام پذیر کیا تھا اور مامون کی خلافت کا آغاز ہوا تھا۔ لیکن اس نے امین کا سر کاٹ کر مامون کے پاس بھیجا تو اس وقت تو مامون کو کامیابی اور خلافت پر خوشی کا احساس ہوا، لیکن بعد میں جب وہ امین کا خیال دل میں لاتا تو اسے اس کی اس طرح موت پر افسوس ہوتا اور طاہر کی اس حرکت پر غصہ آتا۔
یا وہ طاہر کو دیکھتا تو اسے امین یاد آ جاتا اور طاہر پر غصہ آنے لگتا۔ اس کو احساس طاہر بن حسین کو ہو گیا تھا اور اسے مامون کی طرف سے اس غصے کا کسی بھی وقت اظہار کا خدشہ تھا، اس لیے اس نے مامون سے دور رہنے کو ترجیح دی اور احمد بن ابی داؤد سے بغداد سے دور بھیجنے کی درخواست کی۔ احمد نے اسے مامون سے کہہ کر خراسان کا والی مقرر کیا اور اس طرح وہ خراسان میں مامون سے دور رہنے لگا، جہاں آہستہ آہستہ اس نے تمام امور خود مختاری اختیار کر لی اور صرف خرچ مرکز خلافت بھیج کر خطبہ اعتبار سے اپنی ماتحتی قائم کر رکھا۔ ایک دفعہ اس نے خطبے میں بھی خلیفہ کا نام نہیں لیا، جس کی اطلاع پر مامون کے ایک جاسوس نے اسے اطلاع دے دی اور مامون نے اسے خطرہ سمجھتے ہوئے اس کو حاضر کرنے کا حکم وزیر ابی داؤد کو دیا۔ اس سے پہلے کہ طاہر کو مرکز حاضر کیا جاتا، اس کے انتقال کی خبر آ گئی، جس کے لیے روایت کیا گیا ہے کہ اسے زہر دے دیا گیا۔ اس کے انتقال کے بعد خراسان کی ولایت اس کے بیٹے عبداللہ بن طاہر کو دی گئی۔ اس طرح یہ ولایت موروثی ہو گئی اور وہاں طاہر یا خاندان کو خود مختار حکومت قائم ہو گئی۔ جب مامون برسر اقتدار آیا تو اس کی سریہ الاعتقادی نے معتزلہ عقائد کی ترویج و تبلیغ کی راہیں ہموار کر دی۔ کیونکہ وہ خود یونانی فلسفے سے متاثر تھا، اس لیے بہت جلد معتزلہ کا ہم نوا بن گیا۔ معتزلہ فرقے کے مطابق اللہ تعالیٰ کی ذات کا کوئی جسمانی وجود نہیں ہے، اس لیے کوئی انسان اسے دیکھ نہیں سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک دن تم اپنے خدا کو اس طرح دیکھو گے جس طرح تم نے غزوہ بدر میں ماہ کامل کو دیکھا۔ موت کے بعد انسان کی اپنی روحانی آنکھ سے اللہ تعالیٰ کو محسوس کرنے کے بارے میں یہ فرقہ خیال کا ظاہر کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات صفات پاک ہے، ہم میں یہ استطاعت نہیں کہ اس کی طبیعت کے مفہوم کو سمجھ سکیں۔ جنت دوزخ کا کوئی وجود نہیں، اس لیے موت کے بعد انسان کو کوئی جسمانی راحت یا تکلیف نہیں ہوگی۔ انسانی افعال سے متعلقہ قوانین معاشرت کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ اس مکتب فکر کا آغاز دوسری صدی ہجری میں ہوا اور بصرہ میں ہوا، جو اس وقت اسلامی دنیا کا مرکز تھا۔ یہ دور بنو امیہ کا تھا۔ بنو امیہ نے دوسرے خیالات و افکار کو پھیلانے نہ دیا، لیکن عباسی دور میں ایرانی و یونانی فلسفے کی کتابیں عربی میں منتقل ہوئیں تو مسلمانوں نے علوم عقلیہ سے دلچسپی لیتے ہوئے رفتہ رفتہ اپنی عقل پسندی کی وجہ سے قریب ہونا شروع کیا۔ ان عقائد کی تشریح و ترویج کے لیے مامون نے ہر ممکن اقدامات کیے۔ یہ حال دیکھ کر علماء کی ایک بڑی جماعت مامون کے خلاف ہو گئی اور اسے بدعتی، ملحد اور گمراہ کن کہنا شروع کیا۔ مامون خاص طور پر خلق قرآن کے مسئلے پر فرقے کے دیگر حامیوں یعنی معتزلین سے آگے بڑھ گیا۔ اس کی وجہ سے غالباً یہ بھی ہے کہ مامون نے دارالمناظرہ میں جب ہر عقیدے اور ہر مذہب کے لوگوں کو آزادانہ گفتگو کرنے کا موقع دیا اور علمی بحثیتیں آزادی کے ساتھ ہونے لگیں تو اس کی توجہ مشکلیں اور معتزلہ کی طرف زیادہ ہوئی۔ آزادانہ مذہبی بحثوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ خلق قرآن کا غیر ضروری مسئلہ بھی زہر بحث آ گیا اور مامون اس کا قائل ہوا اور اس کے لیے تشدد شروع کر دیا۔ مامون کی اس مذہبی کیفیت اور پالیسی کے بارے میں مورخین تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ اس نے دیگر مذاہب کے ماننے والوں کو ہر طرح کی مذہبی آزادی، فیاضی اور مراد دے کر رواداری کا سلوک کیا، لیکن اپنے ہم مذہبوں کو اس کے فلسفیانہ خیالات اور متزلی بننے سے بڑی تکلیف پہنچی، کیونکہ بات صرف یہی ختم نہیں ہو گئی تھی کہ مامون معتزلہ کا عقائد کا پیروکار ہو گیا، بلکہ ان عقائد کو عام کرنے اور منوانے کے لیے اس نے جو راستہ اختیار کیا وہ سب سے زیادہ تکلیف دہ بن گیا، کیونکہ اس سے بہت سے لوگوں نے مجبور ہو کر ان عقائد کو تسلیم کیا اور بہت سے اس کے ہم خیال بنتے ہوئے عقائد تسلیم کرنے پر تیار ہو گئے۔ اس طرح اس کا عہد بھرپور طریقے سے معتزلہ عقائد کا فروغ کا دور بن گیا۔
مامون ایک اعلی ظرف اور متحمل مزاج شخص تھا۔ ان خوبیوں کے مالک کا متزلہ عقائد میں گر جانا اور تنگ خیال اور متعصب ثابت ہونا ایک تعجب خیز بات ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس نے مرتے وقت اپنے جانشین کو بھی متزلہ عقائد کی اشاعت و فروغ کی وصیت کی۔ اس لیے اس کے بعد متعصم نے بھی متزلہ کی حوصلہ افزائی کی اور ان کے مخالفین پر تشدد کا سلسلہ جاری رکھا۔ امام احمد بن حنبل کو کئی بار کوڑے لگوائے اور اس طرح تکلیفیں دیں۔ پھر واسق کا دور آیا اور اس نے اعتزال نواز ہونے کا ثبوت دے کر اپنے پیش رو سے وفاداری کی، تشدد سے کام لیا، یہاں تک کہ ایک دفعہ قیصر روم سے جنگی قیدیوں کو تبادلہ ہوا تو واسق نے حکم دیا جو مسلمان قیدی قرآن کے مخلوق ہونے کا اقرار کریں رہا کر دیے جائیں اور جو اس کے خلاف ہوں وہ رومیوں کے حوالے کر دیے جائیں۔ واسق کے بعد متوکل نے ان خلفاء سے متضاد پالیسی اختیار کی اور متزلہ عقائد میں مامون کی شدت اور مخالفین کے ساتھ جبر و تشدد کا برتاؤ ایک ایسا داغ ہے جو اس جیسے عالم اور بیدار مغز حکمراں کے دامن پر انتہائی بدنما داغ معلوم ہوتا ہے۔ مذہبی عقائد میں استقلال نہ ہونے کی بنا پر مامون سے ایسے حرکات سرزد ہوئیں جو مامون کے دور کا افسوسناک واقعہ کہی جا سکتی ہیں۔ 218 ہجری میں جب مامون رومیوں کے خلاف 3 بار کامیابی کے بعد چوتھی بار حملہ آور ہوا تو راستے میں سراتوس کے مقام پر بیمار ہوا اور اسی حالت میں انتقال کیا۔ مرنے سے قبل اپنے بھائی ابو اسحاق کو جانشین نامزد کیا۔ مامون کی علمی سرگرمیوں کا اندازہ مولانا شبلی کے ان الفاظ سے جو المامون میں تحریر ہیں لگا سکتے ہیں کہ مامون کی حکومت بغداد سے لے کر شام، افریقہ، ایشیائے کوچک، ترکی، تاتار، خراسان، ایران و سندھ تک پھیلی ہوئی تھی اور ایک ایک شہر بلکہ ایک ایک قصبے میں علمی کارخانے کھلے ہوئے تھے جن کا صدر مقام اور اصلی مرکز دارالخلافہ بغداد تھا۔ اس زمانے کے وسط تعلیم کا اندازہ تاریخ ابن الخلقان کی حکایت سے ہوگا جب علامہ نصر بن شمیل نے مامون کی قدردانی کا شہرہ سن کر بصرہ سے خراسان جانے کا مقصد کیا تو ان کی تقلید میں جو لوگ شہر سے نکلے ان کی تعداد 3000 کے قریب تھی۔ البتہ جب ہم اس کی مذہبی کیفیت پر غور کرتے ہیں تو متزلہ عقائد اس کا حد سے بڑھ جانا اس کی خوبیوں اور صلاحیتوں پر ضرور اثر ڈالتا ہے جو بہت زیادہ آزادانہ بحث و مباحثہ کا رد عمل تھا اور اس دور کا افسوسناک واقعہ تھا۔ ابو اسحاق معتصم باللہ 218 ہجری تا 227 ہجری۔ مامون نے اپنی زندگی میں اپنے بھائی ابو اسحاق معتصم کو جانشین نامزد کر دیا تھا، اس لیے اس کے انتقال کے بعد وہ تخت جانشین ہوا۔ مامون کا بیٹا عباس ایک نامور جرنیل ہونے کے باعث فوج میں مقبول تھا، اس لیے اس کے خلافت کی حمایت میں فوج نے شور مچایا اور معتصم کی مخالفت کی، لیکن عباس نے خود ان کو سمجھایا اور معتصم کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کر کے کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہونے دیا۔ معتصم اپنے پیشرو خلفاء کے برعکس علم و فن سے بیگانہ تھا، لیکن شجاعت و دلیری اس میں بہت زیادہ تھی اور اسی خوبی سے کام لے کر اس نے سلطنت میں اپنا مقام پیدا کیا۔ خلیفہ معتصم چونکہ خود پڑھا لکھا نہ تھا، اس لیے اس کے عہد میں وہ علمی و ادبی سرپرستی جو اس کے پیشرو و خلفاء کے عہد میں ہوئی نہ ہو سکی، جس سے مامون کے عہد کی سرگرمیاں پھیکی پڑ گئیں۔ معتصم کی فوجی صلاحیتیں زیادہ تھیں، اس لیے اسے جنگ کا شوق بھی زیادہ تھا۔ اس کے زمانے میں بلاد روم کی فتوحات سے قیصر روم پر بڑی کاری ضرب پڑی، جس کی اہم مثال فتح اموریہ ہے۔ اس کے علاوہ سب سے اہم بات کہ اسے ترکوں کو خریدنا اور ان کی جماعت بڑھانے کا جنون کی حد تک شوق پیدا ہوا۔ بنو امیہ نے اپنی سلطنت کے ہر معاملے میں عربوں پر اعتماد کیا تھا اور انہی کو
اہم عہدوں پر فائز کیا تھا، لیکن عباسیوں نے اجمیوں پر اعتماد کیا اور ان کو آگے بڑھایا، جس سے عربی اجمی اختلاف بڑھنے لگا، اور اس کے رد عمل سے عباسیوں کے خلاف سازشیں شروع ہو گئیں اور بعض زبردست تحریکیں اٹھیں، خصوصاً مامون کے عہد میں ایرانیوں کا زور بڑھ گیا، لیکن معتصم نے ان دونوں کا زور توڑ کر ترکوں کو سلطنت میں جگہ دی، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ ترک ہر طرف چھا گئے اور اپنی طاقت و اختیارات کے بل بوتے پر خلافت اسلامیہ کا تختہ الٹ دینے کے خواب دیکھنے لگے۔ لیکن معتصم نے اپنے عہد میں تو ان کا یہ خواب پورا نہ ہونے دیا۔ البتہ اس کے بعد سلطنت نقصان سے دوچار ہوتی رہی، کیونکہ خلافت ترکوں کے رحم و کرم پر رہ گئی تھی۔ وہ جسے چاہتے تخت پر بٹھاتے، جسے چاہتے اتار دیتے یا قتل کر دیتے۔ وہ اپنی وحشیانہ حرکتوں سے نقصان پہنچاتے رہے۔ مورخین نے ان کو بے رحم اور خود غرض قرار دیا ہے۔ ترکوں کے آ جانے سے اور ان کے غیر معمولی اقتدار سے عرب اور عجمی ان سے حسد کرنے لگے، اور انہوں نے معتصم کے عہد میں کئی ترک افسران کے خلاف سازشیں کی، لیکن کامیاب نہ ہوئی، جس سے ترکوں کا اثر و اقتدار نقطۂ عروج پر پہنچ گیا، اور اب وہ خلفۂ عباسیہ اور سلطنت دونوں کے لیے زبردست خطرہ بن گئے تھے، اور معتصم کی یہ ترک نواز پالیسی خلافت عباسیہ کے لیے ایک آفت ناگہانی بن کر نازل ہوئی۔ بلا شبہ اس کی تمام تر ذمہ داری معتصم پر عائد ہوتی ہے، لیکن معتصم کے جانشینوں کو بھی اس ذمہ داری سے خارج نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ترک ایک فوجی قوم تھی جس کے پاس نہ تو حکومت کرنے کے لیے دماغ تھا اور نہ کوئی صلاحیت۔ لیکن معتصم کے جانشینوں کی کمزوری اور نالائکی سے بھی ان ترکوں کا علاج نہ ہو سکا، اور معتصم کے بعد اس کمزور حالت کا اثر پوری سلطنت پر ہوا اور خلافت عباسیہ کی شان و شوکت مان پڑنے لگی۔ یہ ایک عجیب بات ہے کہ معتصم کے ساتھ 8 عدد کی بڑی خصوصیات وابستہ رہی۔ اس کی پیدائش 180 ہجری میں ہوئی، اولادوں میں 8 بیٹے 8 بیٹیاں تھیں۔ 218 میں خلیفہ مقرر ہوا، عمر 48 سال تھی جب انتقال ہوا۔ خلافت کی مدت 8 سال 8 ماہ اور 8 دن ہی تھی۔ تعمیرات میں 8 قصر تعمیر کرائے، 8 معرکے سر کیے، 8 بڑے دشمنوں کو قتل کرایا۔ ایک روایت کے مطابق انتقال کے وقت اس نے ترکے میں جو دولت چھوڑی، اس میں بھی ہر جگہ 8 کا حصہ شامل ہے۔ اس کی تاریخ پیدائش کے مطابق اس کا برج بھی 8واں ہے۔ 8واں خلیفہ تھا اور 8 بادشاہوں کی مہمان نوازی کی۔ 227 میں معتصم کسی مہلک بیماری میں مبتلا ہوا اور انتقال کیا۔ انتقال کے وقت اس کی عمر 48 سال تھی اور مدت خلافت 8 سال 8 ماہ تھی۔ واثق باللہ ابو جعفر ہارون 227 ہجری 232 ہجری۔ معتصم کی وفات کے بعد اس کا لڑکا ابو جعفر 227 ہجری میں تخت خلافت پر بیٹھا اور اس نے واثق باللہ کا لقب اختیار کیا۔ واثق کی ماں ایک رومی کنیز تھی۔ واثق نہایت ذہین تھا۔ خلفۂ عباسیہ میں سلطنت کے نظم و نسق اور سیاسی فہم و فراست کے لحاظ سے اس کا مرتبہ بہت اونچا ہے۔ معتصم کی طرح واثق نے بھی معتزلہ کی پشپناہی کی اور خلق قرآن کے مسئلے میں مامون اور معتصم کا طرز عمل اختیار کیا اور اپنے مذہبی خیالات منوانے میں بڑی سختی سے کام لیا۔ اس کی وجہ سے اہل بغداد کے دلوں میں بغاوت کے جذبات مشتعل ہو گئے اور انہوں نے واثق کے خلاف ایک سازش کی۔ ان کا رہنما احمد بن نصر تھا۔
احمد بن نصر مالک بن حشیم خزائی نقیب دولت عباسیہ کے پوتے اور صاحب علم و تقوی بزرگ تھے۔ احمد بن نصر واسق کے خلاف تھے۔ انہوں نے اس میں اتنی شدت اختیار کی کہ برسر عام واسق کو کافر کہتے۔ جب لوگوں نے ان کو عتاب سلطانی کا خوف دلایا تو ان کے پیرووں نے ان کی دعوت شروع کر دی، جس سے بہت لوگوں نے قبول کیا۔ ان کے پیرو ابو ہارون نے اس دعوت کی اشاعت کے لیے بہت جدوجہد کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا دائرہ وسیع ہو گیا۔ اس وقت ان لوگوں نے طے کیا کہ ایک مقررہ وقت میں بغداد کے دونوں حصوں میں بیک وقت حکومت کے خلاف کھڑے ہوں، اور مددگاروں کو سازش کی تاریخ سے باخبر کرنے کے لیے طریقہ تجویز کیا گیا کہ ایک رات پہلے 2 آدمی بغداد کی مشرقی جانب سے اور 2 آدمی مغربی جانب سے بیک وقت نقارے بجائیں گے، لیکن بدقسمتی سے مغربی جانب سے جو آدمی اس کام پر مامور کیے گئے تھے، انہوں نے بہت زیادہ شراب پی لی تھی اور وہ نقارہ نہ بجا سکے۔ صرف مشرقی جانب 2 آدمیوں نے نقارے بجائے۔ اس غیر منظم عمل سے اس سازش کا انکشاف ہو گیا اور احمد بن نصر اور ان کے ساتھی گرفتار کر لیے گئے۔ خلیفہ واسق نے 632 ہجری میں انتقال کیا۔ اس کی مدت خلافت 5 برس 9 مہینے تھی۔ اس کے انتقال کی وجہ عام طور پر یہ بیان کی جاتی ہے کہ 232 ہجری میں استسقاء میں مبتلا ہوا، گرم تنور میں بٹھا کر بھاپ دلائی گئی، جس سے کچھ افاقہ ہوا۔ دوسرے دن تنور زیادہ گرم کر کے دیر تک واسق نے بھاپ لی، اس کے اثر سے بخار آ گیا۔ تنور سے نکال کر محفہ میں سوار کرایا۔ چند لمحوں کے بعد اتارنے کی غرض سے پردہ اٹھایا تو مردہ تھا۔ وفات کے وقت اس کی عمر 36 سال تھی۔ متوکل علی اللہ جعفر بن معتصم 232 ہجری اور 248 ہجری۔ آغاز خلافت عباسی عہد میں اب تک واسق پہلا حکمران تھا جس نے کسی کو اپنا ولی عہد نامزد نہیں کیا۔ اس لیے اس کی وفات کے بعد عمرہ و اراکین سلطنت میں خلافت کا مسئلہ زیر غور آ گیا۔ تمام عمرہ اور اراکین سلطنت قصر خلافت میں جمع ہوئے اور واسق کے 9 عمر بیٹے محمد کا نام لیا گیا، لیکن قاضی احمد بن ابی داود اور دیگر لوگوں نے اس کمسنی میں خلافت کو ناجائز قرار دیا۔ اس کے بعد معتصم کے بیٹے جعفر کا نام تجویز کیا گیا اور اس سے اتفاق کرتے ہوئے اسے متوکل کا لقب دے کر تخت نشین کیا گیا۔ تمام لوگوں نے اس کی خلافت کی عام بیعت کی۔ اس کے بعد واسق کی نماز جنازہ ہوئی اور تدفین عمل میں آئی۔ اس طرح متوکل کی خلافت کا آغاز 232 ہجری میں ہوا، جسے مورخین نے عباسیوں کا آخری حکمران قرار دیا۔ متوکل کے عہد کا پہلا واقعہ یہ ہوا کہ وزیر ابن زیارت کو قتل کیا گیا، جسے واسق کے دور میں یہ عہدہ دیا گیا تھا۔ وزارت کے بعد وہ تمام امور سلطنت پر اپنی قابلیت سے حاوی ہو گیا تھا۔ اسی عہد سے متوکل اور ابن زیارت کے درمیان اختلافات چلے آ رہے تھے، کیونکہ ایک مرتبہ متوکل واسق کے عہد میں ابن زیاد کے پاس سفارش کی درخواست لے کر گیا تھا، لیکن ابن زیاد نے اس سے شاہی خاندان کا فرد ہونے کی حیثیت سے عزت نہ دی، بلکہ اس کی سفارش خلیفہ تک پہنچانے سے انکار کر دیا، جس سے متوکل اس کا مخالف ہو گیا۔ اس مخالفت میں آ کر ابن زیاد نے متوکل کی شکایت واسق کے پاس بھیجی، جنہیں سن کر واسق نے متوکل کو بلایا اور اس کو سرزنش کی۔ اسے متوکل نے اپنی بے عزتی خیال کیا اور ابن زیاد کا مخالف ہو گیا۔ 235 ہجری میں ایک شخص محمود نیشا پوری نے
سامرہ میں نبوت کا دعویٰ کیا اور ایک خود ساختہ کتاب پیش کر کے اپنے دعوے کو مضبوط کرنے کی کوشش کی، لیکن ابھی اس کی گمراہ کن باتوں کا اثر زیادہ لوگوں پر نہ ہوا تھا کہ گرفتار کر کے متوکل کے پاس